خداوند کا بڑا شکر ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو خیریت کے ساتھ تندرستی کے ساتھ اپنے گھر میں لے کے آیا. آمین. ہیوسٹن کا ویدر بڑا عجیب و غریب ہے. جو ہیوسٹن میں رہتے ہیں وہ اس بات سے واقف ہیں, اور جو نئے موو ہوئے وہ ذرا پریشان ہیں کہ یہاں کیا ہوتا ہے. یہاں ایک دن سردی ہو سکتی ہے, دوسرے دن گرمی. ہماری زندگیوں میں بھی اسی طرح جو ویدر ہے, جو موسم ہے, وہ چلتے ہیں. کبھی خوشی کا وقت اور کبھی اداسی کا. کبھی ہم ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں, اور کبھی کبھی حالات جو ہیں وہ ہمیں تھوڑا سا ڈاؤن کرتے ہیں. یہ زندگی کا ایک حصہ ہے. میں نے چند ہفتے پہلے اور اس کے بعد برادر شکیل اور ڈیوڈ بھی اناؤنس کرتے رہے کہ ہم جو 7 صلیبی کلمات ہیں ان پر اگلے 7 اتوار, بلکہ 6 رہ گئے باقی, ایک کلمے پر غور کریں گے. کیونکہ جب گڈ فرائیڈے کو جو کلمات سپیکرز کو دیے جاتے ہیں اور وہ بولتے ہیں تو انہیں ہارڈلی 7 سے 10 منٹ, یا کوئی ذرا اگر طویل کر دے تو 11-12 منٹ, لیکن اس میں آپ تفصیل کے ساتھ بات نہیں کر سکتے. ہر سپیکر کی, ہر چرچ میں یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس محدود وقت میں زیادہ سے زیادہ بہتر انداز سے وہ پیش کرے خداوند کے لب مبارک سے نکلے ہوئے یہ 7 الفاظ, اور ہم ان سے برکت پاتے ہیں. اس دفعہ ہم جو روزوں کے ایام ہیں, یا جو یہ سارا سیزن ہے, اس میں داخل ہونے سے پہلے جو 7 کلمات ہیں ان میں سے مل کر سیکھیں گے. اور میرا ایمان ہے کہ ہم جو بھی وقت ہمیں میسر ہے اس میں رہتے ہوئے زیادہ بہتر انداز سے سیکھ سکتے ہیں. کیونکہ ہم سب جانتے ہیں اس بات کو کہ کرسمس کا جو سیزن ہے بڑا ہی چاشنی, دلکش, خوبصورت, کیونکہ ہر طرف لائٹس ہوتی ہیں, کرسمس ٹری, اور اس کے نیچے جو تحائف ہے اور کیرل سنگنگ, یہ ایک پیکج ہے. لیکن یہ مسیح کا زمین پر آنا اور پھر ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب پر اپنی جان دینا, یہ ایک مکمل پیکج ہے. بہت دفعہ لوگ جو ایسٹر یا اس سے جو ریلیٹڈ ایونٹس ہیں, یعنی کہ لینٹ سیزن جسے کلیسیا نے ترتیب دیا, اور لیکن خداوند کے کلام کے مطابق یسوع کا جمعوں کے اتوار کو, یا پام سنڈے جسے ہم کہتے ہیں, اس دن یروشلم میں داخلہ, اور جو ہولی ویک ہے, اور اس کے ساتھ جو کلیسیائی ساکرامنٹس یا دستور جو بنائے گئے ہیں ان کو بھی آبزرو کیا جاتا ہے. اور پھر جو کلائمیکس ہے وہ گڈ فرائیڈے کو ہم دیکھتے ہیں جب خداوند صلیب پر اپنی جان دیتا ہے, اور انسان کی نجات کا انتظام جو ہے وہ پھر اس کے جان دینے, دفن ہونے اور دوبارہ زندہ ہونے سے مکمل ہوتا ہے. آج ہم جو پہلا کلمہ ہے اس پر تھوڑی دیر مل کر غور کریں گے اور سیکھیں گے. اور اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں, اگر آپ بعد میں آئے ہیں تو جو تلاوت کی گئی وہ لوکا رسول کی معرفت ہمارے خداوند کی انجیل اور اس کے 23ویں باب میں سے ہم نے چند آیات کی تلاوت کی ہے. گو جو آیات پڑھی گئی ہیں وہ 34ویں آیت سے شروع ہوتی ہے, جس میں خداوند کے لب مبارک سے پہلا کلمہ جو ہے وہ ادا ہوا, اور ہم نے جو 38ویں آیت ہے ورس 38 وہاں تک پڑھا. لیکن ہمارا جو زیادہ زور ہے وہ کلمے جو الفاظ کہے گئے, لکھے گئے, ان پر ہوگا. تو آئیں اپنے سروں کو جھکاتے ہیں.
खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं आज के इस वक्त के लिए, और खास कर तेरी इस बड़ी मेहरबानी और बड़े फजल के लिए कि खुदावंद हम सब यहाँ पर इस गिरजाघर में, तेरी हैकल में तेरे हुजूर आए हैं कि खुदावंद तू हमें बरकत देना, हमें फहम अकल बख्श कि तेरे कलाम की जो बातें हैं उनको गौर से सुने, अपने दिल में जगह दें, और खुदावंद अपनी जिंदगी को तेरे कलाम के मुताबिक, तेरे हुक्मों के मुताबिक बसर करे। आए खुदावंद तू हमें सुनने वाले कान, समझने वाला दिल और खुदावंद अमल करने वाली जिंदगियां दे। आए खुदावंद मैं नहीं तू बोल, तू ही हमें आज के कलाम को समझने की तौफीक दे। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। लूका की अंजील में जो पहला कलमा तहरीर किया गया है उसमें टोटल 12 अल्फाज, 12 वर्ड्स, 12 अल्फाज हैं। ऐ बाप उनको मुआफ कर, पांचवा है क्योंकि, छठा ये, सातवां जानते, आठवां नहीं, नौवां क्या, दसवां क्या करते, और 12वां है क्या करते हैं। तो ये अगर आप इन्हें गिने तो ये 12 अल्फाज हैं, लेकिन हम 2 हिस्सों में इसे तकसीम करते हुए इन पर गौर करेंगे। ऐ बाप, और जो दूसरा हिस्सा है वो है इनको मुआफ कर क्योंकि ये जानते नहीं क्या करते हैं। ये एक ही सेंटेंस है जिसको 2 हिस्सों में हमने तकसीम करते हुए आज इस पर गौर करेंगे और मिलकर सीखेंगे। ये 12 अल्फाज अपने अंदर वो ताकत, कुदरत और मानी रखते हैं जिस पर मसीहत का सारा दारोमदार है, यानी कि माफी, फॉरगिवनेस, माफ करना। बाइबल मुकद्दस का पैगाम ही माफी का है। यीशु आया ही इसलिए कि बाप ने हमें माफ किया, हमारे गुनाहों को याद ना किया। बहुत सारे लोग, दूसरे मजहबी रहनुमा, उन्होंने भी माफी पर बात की है, लेकिन सिर्फ बात की हद तक। यीशु ने मोहब्बत की आला इकदार को अमली शक्ल में अपनी जान देकर पूरा किया। इन अल्फाज को थोड़ी देर के लिए ब्रेक डाउन करते हुए, जो पहला लफ्ज है जो 2 हिस्सों में है, ऐ बाप, इसकी तरफ हम बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले एक बात कहना चाहता हूं। जो गुड फ्राइडे हम सेलिब्रेट करते हैं आजकल, मुबारक जुमा या इंग्लिश में गुड फ्राइडे, उस दिन यीशु मसीह के खानदान के लिए, जो उसको फॉलो करते थे उनके लिए, और बहुत सारे औरों के लिए भी, उस दिन का फ्राइडे गुड या अच्छा नहीं था, क्योंकि उस दिन मसीह यीशु दुख, तकलीफ और जो जुल्म है उसको बर्दाश्त करता है। उस दिन मां मरियम के लिए वो फ्राइडे अच्छा फ्राइडे नहीं था। उस दिन उसके शागिर्दों के लिए वो दिन दुख और गम का दिन था। लेकिन जिसने भी अवलीन चर्च फादर्स ने इसका नाम, इस दिन को गुड फ्राइडे दिया, दैट्स वेरी ट्रू, क्योंकि वो दिन फिल हकीकत अगर तस्वीर को पढ़कर देखें तो इट्स अ गुड फ्राइडे, क्योंकि उस दिन मेरे और आपके निजात दहिंदा ने निजात का जो प्लान है उसको मुकम्मल किया। सभी लिखा है, ऐ बाप,
اگر آپ کے پاس کلام مقدس ہے تو آپ اسے کھول کے رکھیں. اس کلمے میں خداوند یسوع مسیح خدا باپ سے خطاب کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں. یہاں آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے خدا کا لفظ بھی استعمال کیا، لیکن یہاں پر وہ اپنے باپ کے سامنے ایک سفارش پیش کرتا ہے، اور اسی لیے باپ کہتا ہے. چونکہ یہ کلمہ جو ہے، یہ دعائیہ کلمہ ہے، اس میں ہم دعا جو ہے وہ دیکھتے ہیں. دعا کرنے والا، غور سے سنیں، دعا کرنے والا دراصل دعا کروانے والے کی سفارش خدا کے سامنے رکھتا ہے. جب بھی کوئی خادم، پیسٹر یا لے مین یا جن کو بھی خدا نے یہ بلیسنگ دی ہے، وہ جب کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ ان کی درخواست خدا کے سامنے رکھتے ہیں. اور یہاں پر جو بیٹا ہے وہ جب ان کو معاف کرنے کی بات کرتا ہے تو ان کی سفارش کرتا ہے باپ سے کہ باپ نے معاف. لوکا کی انجیل کے 6 باب کی 28ویں آیت میں لکھا ہے، جو تم پر لعنت کرے ان کے لیے برکت چاہو، جو تمہاری تحقیر کرے ان کے لیے دعا کیا کرو. یہ خداوند نے حکم دیا، یہ بتایا اپنے شاگردوں کو کہ جو تم پر لعنت کرے ان کے لیے برکت چاہو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو حکم وہ دیتا ہے خود اس پر عمل کرتا ہے. انہوں نے اس پر لعن طعن کی، اس پر بدنی جو جبر ہے وہ کیا گیا، لیکن اس نے ان کے لیے برکت چاہی اور معافی کی سفارش کرتا ہے باپ. ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش کی کتاب کے 50ویں باب کی 17ویں آیت میں، اگر آپ غور کریں، آپ وہاں جا کے پڑھ سکتے ہیں کہ وہاں پر جو یعقوب کے بیٹے ہیں، اب یعقوب کی موت ہو چکی ہے اور وہ پریشان ہے کہ یوسف ہم سے بدلہ لے گا، شاید جو کچھ ہم نے اس کے ساتھ کیا ہے اس کا بدلہ لے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں ایسا نہیں ہوا. لیکن سوال یہ ہے کہ آج کیا جو ہمارے ساتھ ظلم کرتے ہیں ہم بھی ان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ پہلا کرنتھیوں 2:12 میں لکھا ہے، پالوس رسول لکھتا ہے، یہ آپ کو غور سے سنیں، لوگ برا کہتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں. میں اور آپ کتنے ہیں جب لوگ ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ اتنے تو کہتے نے انہیں گل کی تھی کہ ہاؤ ڈیئر ہی سیڈ دس. پالوس رسول کہتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ہمیں برا کہتے ہیں اور ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں. کلام مقدس میں جگہ جگہ ہمیں معافی، معاف کرنے اور ستانے والوں کے لیے دعا کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے. یسوع مسیح بے شک تثلیث میں دوسرا قانون ہے، لیکن وہ مکمل خدا ہے. اور کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ گناہ معاف کرتا ہے. گناہ صرف خدا معاف کر سکتا ہے. اس لیے یہودی اس کے خلاف تھے، because they knew کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ blasphemy ہے according to their faith. اور ہم پھر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خداوند اپنے لیے I am، میں جو ہوں سو ہوں کا ٹائٹل بھی استعمال کرتے ہیں. لیکن یہاں پر آج وہ ایک بیٹا ہونے کے ناطے اپنے لوگوں کی معافی کی سفارش کر رہا ہے باپ سے، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس کو دکھ پر تکلیف دی. آج وہ دکھ اور تکلیف کے عالم میں بیٹے کی حیثیت سے باپ کے سامنے سفارش کر رہا ہے. یہاں باپ کے الفاظ استعمال کر کے بیٹے کا رول جو ہے اس میں وہ معافی کی درخواست پیش کرتا ہے. وہ خود بھی معاف کر سکتا تھا،
لیکن ریزن وائی ہی did it، کیوں نہیں ایسے کیا؟ کیونکہ اس وقت وہ اپنے بشریت کے دنوں میں تھا. یاد رکھے، سارا جو دکھ اور تکلیف اور ساری جو پرسیکیوشن تھی، اس نے انسان ہونے کے ناطے اپنے بدن پر میرے اور آپ کے لیے دی. اور اس لیے ضرور تھا کہ وہ اسی رول میں درخواست کرتا، چونکہ یہ معافی کا کلمہ ہے اور دعائیہ نوعیت کا ہے، اس لیے وہ سفارش کرتا ہے. ہم کلام پاک میں پڑھتے ہیں کہ خداوند نے پطرس کے لیے بھی سفارش کی. وہ ہمارا درمیانی بنا میرے عزیزو، وہ شفاعت کا کام کرنے والا ہے. مطلب یہ کہ جیسا پالوس کہتا ہے کہ وہ خدا اور ہمارے درمیان درمیانی ہے، وہ ہماری سفارشیں باپ کے سامنے لے کے جاتا ہے. یہ الفاظ جو ہیں یہ میرے عزیزو یسوع مسیح کے لب مبارک میں سے نکلے، اور ہم جو دوسرا حصہ اس کی طرف آتے ہیں، اور الفاظ کیا ہیں؟ کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں. اس دن جو یہودی تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ صحیح کر رہے ہیں. اس دن جو رومی تھے انہوں نے اپنے قانون کے مطابق کام کیا، کیونکہ اٹ واز اے پولیٹیکل مرڈر ان اے سینس. کیونکہ جو روم ہے وہ کسی بھی طرح کی گڑبڑ نہیں چاہتے تھے. اگر آپ، چونکہ یہ ڈفرنٹ ٹاپک ہے، لیکن اگر آپ ہسٹری پڑھیں اور یا جو جانتے ہیں، جو پلاطوس تھا اس کے دور میں کافی باغیانہ جو موومنٹس تھی وہ چل رہی تھی، اور وہ کسی بھی طرح اپنی اتھارٹی اور پاور اور اس حیثیت سے کسی بھی طرح ٹرمینیٹ نہیں ہونا چاہتا تھا. اور اس کو باقاعدہ روم سے یہ کہا گیا کہ تیرے علاقہ یعنی یہودیہ میں گڑبڑ ہے، گیٹ اٹ رائٹ، جیسے کہ گورنرز کو کہا جاتا ہے. اور پلاطوس کے کریکٹر کو ہم اگر دیکھیں، ڈونٹ وری، I'm not going to go there too long. اس نے یہ سب کچھ پریشر میں آ کے کیا، لیکن اس کے پاس اتھارٹی تھی، لیکن کلام کو ایسے ہی پوجے ہوتا. اور ہم دیکھتے ہیں اس لیے وہ ہاتھ دھوتا ہے، لیکن خالی ہاتھ دھونے سے کام نہیں بنتا. You actually have to practically follow. اور پالوس رسول یہودیوں کے دباؤ میں آ کر، سینہیڈرن کے دباؤ میں آ کر، جو ان کی کونسل ہے، اس نے یسوع کو صلیب دینے کا حکم دیا. یہاں پر جب ہم ان الفاظ کو پڑھتے ہیں تو اس کی دو ایپلیکیشن ہیں، کیونکہ یہ جانتے نہیں کیا کرتے ہیں. اس کی دو ایپلیکیشن ہیں. پہلے تو اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ جب یسوع نے معافی کی بات کی تو اس نے ڈائریکٹ یہودی اور یہودی علماء، عالم دین اور یہودی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ریلیجس لیڈرشپ، اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ جنہوں نے اس کو صلیب دی، پرسیکیوٹ کیا، مارا کوٹا، ظلم کیا، اس پر لعن تان کی، اس کے منہ پر تھوکا. پہلے تو خداوند ان کی معافی کی بات کرتا ہے. یہ پہلا اطلاق ہے اس کا، فرسٹ ایپلیکیشن. جو وہاں پر تھے اس دن، ان کی معافی کی بات وہ کرتا ہے. اور وہ اس لیے کرتا ہے کہ یہودی اپنے طور پر یہی سمجھتے تھے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. انہوں نے پالوس رسول آگے جا کر کہتا ہے کہ نادانی میں یہ کیا، اور جو نادان ہے، میں نے ایک دفعہ اس پہ شاید شاید یعقوب کا خط یا کوئی اور اس پہ میسج تھا کہ نادان میں فرق ہے، بیوقوف میں فرق ہے.
नादान वो है जो ये समझता है कि मैं सही कर रहा हूं, लेकिन वो सही नहीं कर रहा। उन्होंने नादानी में ये किया। और इन जनरल पूरी नस्ल इंसानी के लिए, पहले माफी उनके लिए जो उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, और फिर पूरी नस्ल इंसानी के लिए। क्योंकि मत्ती 5:44 में अगर आप देखें, मैथ्यू 5:44, उसमें खुदावंद फरमाते हैं, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। ये अल्फाज पहले कहे गए और आज सलीब पर अपने ही अल्फाज को वो पूरा करता है। क्या मैं और आप जो बोलते हैं, कहते हैं, वही करते हैं? Do we practice what we preach? यीशु ने खुद अपने कहे हुए अल्फाज पर अमल किया मेरे अजीज। दूसरों को तो हम अक्सर कहते हैं, तो चल यार छाड़, माफ कर दो। ये अल्फाज कुछ जाने पहचाने लगते हैं आपको? जब दो जाने वालों की कोई नाराजगी हो और हम जानते हो, ओ यार चल छाड़ ले, माफ कर। लेकिन क्या मैं भी माफ करने के लिए तैयार हूं या नहीं? दूसरों को मैं मशवरा देता हूं, छोड़ यार क्या है इसको, फॉरगिव है, माफ कर। लेकिन जब मेरी बारी आती है तो क्या मैं भी माफ करने के लिए तैयार हूं, या मैं सिर्फ दूसरों को प्रीच ही कर सकता? खुदावंद यीशु मसीह जो प्रीच करते थे वही प्रैक्टिस करते थे। क्या मैं और आप भी दूसरों को माफ करने के लिए तैयार हैं? ये कलमा यही सिखाता है। आज ये भी नहीं बहाना, क्यों भाई साहब, कि जिस 10 मिनट पता नहीं भाई साहब की क्या के चले गए। You don't have any excuse. I don't have any excuse. क्योंकि खुदावंद के कलाम में मेरे और आपके लिए लिखा हुआ है। और कोई ये भी नहीं कह सकता कि सारे उर्दू पढ़ते हैं, इंग्लिश भी पढ़ते हैं, दुनिया की कोई भी जुबान अब उठा लें, तकरीबन हर जुबान में तर्जुमा हो सकता। और अगर तर्जुमा नहीं तब भी एक्सक्यूज नहीं। गूगल जिंदाबाद। यू कैन ट्रांसलेट। आपको पता है इस चर्च की जो इबादत है, जो मैसेजेस है, वो साउथ इंडिया में मुझे बताया उन्होंने, वो गूगल से ट्रांस करके मलयालम में सुनते हैं। आप सिंध में वो सिंधी में ट्रांसलेट करके सुनते हैं आपको। ये वो बातें मैं बता रहा हूं जो लोग कॉल करके बताते हैं या मैसेंजर पे मुझे बताते हैं। आई डोंट नो, मैं तो यहां पर हूं, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आज कोई एक्सक्यूज नहीं। आपकी जुबान में, मेरी जुबान में खुदा ने हमें कलाम दिया है, लेकिन उन लोगों के लिए ये मयसर नहीं था। और वो सिर्फ वही जो पुराना अहदनामा है, शरीयत में जो कहा गया, हर सब्बत को जो हैकल में प्रीच होता था, सिर्फ उसी को वो जानते थे। आम आदमी के पास जो नुस्खे हैं वो नहीं थे, लेकिन मेरे और आपके पास, हमारे घरों में एक से ज्यादा बाइबल की जिल्दें हैं। सो वी डोंट हैव एनी एक्सक्यूज। वो सलीब पर हमारी खातिर चढ़ा, उसने तो तकलीफ उठाई। जो पैशन ऑफ क्राइस्ट में हमें दिखाया गया है, आई थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर्स, तस्वीर कशी। लेकिन जो एक्चुअली दुख और मुसीबत यीशु ने सही, वो उससे कई कदर ज्यादा, बहुत ज्यादा है। और फिर उसके बावजूद वो अपने मुंह से माफी के अल्फाज जो है अदा करता है। और हम तो बिल्कुल सही हैं, सूट बूट पहने हुए माफ करने के लिए तैयार नहीं। और उसने कितना जुल्म सहते हुए उनको माफ किया, अपने दुश्मनों को उसने माफ किया। यहां तो लोग माजरत के साथ, मैं आपको बताऊं, अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया तो मैंने किया है बहुत दफा मुख्तलिफ चर्चेस में। एक भैन इत्थे बैठी, एक इत्थे बैठी, दोनों में झगड़ा है, भाइयों में भी। चर्च में बैठे हुए भी देखते, इधर को मुंह करके बैठना है ताकि मेरा ध्यान जो है उनकी तरफ न जाए।
What is wrong today? मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा दिल दुखी होता है जब मैं देखता हूं कि हम चर्च में आकर भी एक दूसरे को माफ करने के लिए तैयार नहीं। और उसने इतनी तकलीफ उठाई, दुख सहे, और फिर भी बाप से माफी की दरख्वास्त करता है। जो लोग चर्च में भी बैठ के ऐसा करते हैं, मुझे नहीं पता कौन सी बाइबल पढ़ते हैं। याद रखें, जब उसने कीलों में जड़े हुए कहा कि बाप इन्हें माफ कर, ये जानते नहीं क्या करते हैं। जब उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, जब उसके दावों का मजाक उड़ाया, तो उसने कहा बाप इन्हें माफ कर। उसने माफी की दुआ की, ऐ अब्बा इन्हें माफ कर। ये कहना आसान नहीं है, ये रहम और फजल आसान नहीं है। गौर से सुने, रहम और फजल सस्ता नहीं, इट्स नॉट चीप, बल्कि शायद नहीं, सबसे महंगा फजल सलीब पर उस दिन हुआ जब उसने माफी की दरख्वास्त बाप के सामने रखी। पौलुस रसूल ने एक बड़ी प्यारी बात लिखी है, जो आपने कई दफा कलाम में पढ़ा है, कि जहां गुनाह ज्यादा हुआ वहां फजल उससे भी ज्यादा हुआ। यहां यीशु के अल्फाज हैरत अंगेज जो फजल है उससे भरे हुए। गुनाह अपने अरूज पर पहुंचा, किसी स्कॉलर ने कहा है गुनाह अपने अरूज पर पहुंचा, लेकिन फजल ने उस दिन उसे शिकस्त दी। माफी की इस दुआ में मेरे अजीजों, यीशु ने अपने दुश्मनों से मोहब्बत करने का हुक्म जो है उसको पूरा किया। जो हम पर लानत भेजते हैं उनको बरकत दे, जो हमसे नफरत करते हैं उनसे नेकी करें। हम अपनी फितरी ताकत जो है इससे नहीं कर सकते, सिर्फ पाक रूह की काबिल बनाने वाली ताकत से ही हम कर सकते हैं। खुदा से इसके लिए दुआ किया करें। इट्स नॉट इजी, माफ करना आसान नहीं है मेरे और आप जैसे लोगों के लिए, लेकिन जब आप खुदा से दुआ करेंगे, ही विल ब्लेस यू विद फॉरगिवनेस स्पिरिट। एक्सपीरियंस करके देखें, आई हैव एक्सपीरियंस, मुझे इसका एक्सपीरियंस है। बहुत सारों में, आप में से बहुत सारे होंगे जिन्हें ये एक्सपीरियंस हो। माफ करने की रूह जो है वो सिर्फ खुदा बाप देता है, उसके लिए दुआ करें, खुदावंद आपको देगा। हम दुआ करते हैं खुदावंद मुझे दुआ करने की जो ब्लेसिंग है वो दे। कुछ लोग गैर जुबाने जो है उसके लिए भी दुआ करते हैं, मुख्तलिफ और तरह की ब्लेसिंग तोड़े। कलीसिया कितने हैं जो ये दुआ करते हैं कि खुदावंद मुझे दूसरों को माफ करने वाली रूह बख्श। हाउ मेनी ऑफ, ये आप ही जानते हैं और आपका खुदा जानता है। इन योर हार्ट, मुझे और आपको पता है कि कितनी दफा हम खुदावंद के सामने दूसरी लंबी लिस्ट तो रखते हैं कि क्या क्या चाहिए अपने माली हालात के लिए, फाइनेंस के लिए, रिलेशनशिप के लिए, लेकिन कितने हैं जो ये दुआ करते हैं कि खुदावंद मुझे दूसरों को माफ करने वाला तोड़ा जो है वो दे। और अगर अभी तक आपने दुआ नहीं की तो आप कहने ऐस की मैं दरख्वास्त करता हूं, ये खुदा से मांगे, आपकी जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी, आपका ज़मीर मुतमईन रहेगा। यू विल स्लीप पीसफुली एट नाइट। कुछ फिक्र न करें कि लोग क्या कहते हैं। जब आप खुदा की तरफ चलना शुरू करेंगे और बगैर तमीज के, बगैर तफरीक के, सबको एक तरह का कलाम की रूह के मुताबिक, द स्केल इज बाइबल, उसके मुताबिक आप उनसे रिलेशन रखेंगे, बहुत सारे लोग आपसे नाराज हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको पता है कि आपने खुदा के कलाम के मुताबिक सही काम किया है, तो देन डोंट वरी, क्योंकि लिखा है कि उसने कहा कि जाकर मनादी करो और पांव जो जूती आपकी उसको झाड़ देना, उस दिन जो मट्टी है वो गवाही देगी। उसने कहा ऐ बाप इनको माफ कर। उसने जो हुक्म दिया उसको उसने पूरा किया।
جان میکارتھر لکھتے ہیں کہ مجھے پسند ہے یہ بات جو انہوں نے لکھی کہ انہوں نے نا علمی میں جہالت میں ایسا کیا، ان کا کام اور یقینی طور پر جو ان کا کام ہے وہ ناقابل معافی ہے، مطلب جنہوں نے اس کو سلیب دی اس نے، تو وہ بھی اس نے انہیں معاف کیا۔ انہوں نے جہالت میں، کم علمی میں، نادانی میں یہ کیا، پھر بھی اس نے معاف کیا۔ یروشلم کے رہنے والوں اور ان کے حکمرانوں نے نہ پہچانا اور نہ نبیوں کے کلام کو جو ہر روز ان کے لیے پڑھا جاتا تھا، اور سبت کو انہوں نے غور کیا۔ اعمال کے 30ویں باب کی 17ویں آیت، میں دو صرف ریفرنس ہے جو آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں ایکچولی۔ اعمال کی کتاب اور اس کے 17ویں باب کی 30ویں آیت میں لکھا ہے، پس خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے اب سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے کہ توبہ کرے۔ اب یہ دوسری اس کی اپلیکیشن ہے۔ پہلے یہودیوں اور رومی گورنمنٹ اور جو لیڈرشپ تھی یہودی اور رومی گورنمنٹ، ان پر اطلاق ہوتا ہے کہ آپ نے معاف کر، اور اس کا دوسرا حصہ عالمگیر کلیسیا پر، سب لوگوں پر، آج سے اس وقت تک جب وہ دوبارہ آ کر عدالت نہیں کرتا۔ اس کی سیکنڈ اپلیکیشن لکھا ہے، پس خدا، غور سے سنے الفاظ پر، پس خدا جہالت کے وقتوں سے، اس وقت کی بات کر رہا ہے when they didn't know what they're doing، وقتوں سے چشم پوشی کر کے سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا کہ توبہ کرے۔ انٹرنیشنل، اس میں عالمگیری پائی جاتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح وہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ صرف یہودیوں کے لیے آیا ہے، ان کے لیے یہی ہے کہ وہ نادانی میں ہے اور ان کے لیے کوئی معافی نہیں، اس لیے کہ خدا نے اپنے کلام کو سب کے لیے وافر مقدار میں اویلیبل کیا ہوا ہے۔ خداوند کے کلام میں یہ ہر زمانہ، ہر قوم اور نسل کے لیے ہے کہ ہم جو معافی ہے اس کو یاد رکھیں۔ چند لمحوں میں اسے ہم ختم کرتے ہیں۔ ہر بشر پر جب تک وہ دوبارہ نہیں آتا اور عدالت نہیں کرتا، اس کا اعتراف ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ، اور یہ بڑا غور طلب چند الفاظ ہے، جہالت جو ہے وہ بطور خود معافی کی حقدار نہیں۔ تو یہ نہ سمجھے کہ میں ناواقف ہوں تو مجھے معاف کر دیا جائے گا، نہیں، غور سے سنیں، جہالت جو ہے بذات خود معافی کی حقدار نہیں، لیکن وہ معاف کر کے پھر اضافی وقت دیتا ہے۔ ہلو، آپ کو یاد ہوگا کہ جب اسرائیلی بیابان میں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے اسے خفا کیا، ناراض کے حکم کو توڑا، اور 40 سال تک یہ انہیں ایکچولی ایکسٹرا ٹائم دیا گیا تھا۔ وہ سمجھ جاؤ، He gave them extra time۔ مجھے بھی اور آپ کو بھی خدا اضافی وقت دیتا ہے۔ اس دن ان کو بھی اس نے اضافی وقت دیا تاکہ وہ اس بات سے واقف ہوں، کیونکہ جب وہ معاف کر کے اضافی وقت دیتا ہے تو پتہ کیا ہوتا ہے؟ ایکسٹرا ٹائم جب وہ دیتا ہے تو وہ ہمارے لیے جہاں پر نادانی کو دیکھتا ہے اور معاف کرتا ہے، وہاں پر دروازہ کھولتا ہے معافی کا۔ یہ ایکسٹرا ٹائم معافی کا دروازہ ہے جو وہ کھولتا ہے ان کے لیے جو اس بات پر غور کرتے ہیں۔ اب ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں۔ پطرس کے پہلے خط میں لکھا ہے، اس لیے کہ تم نے گناہ کر کے مکے کھائے اور صبر کیا تو کون سا فخر ہے؟ ہاں، اگر نیکی کر کے دکھ پاتے اور صبر کرتے تو یہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ اگر ہم خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں تو غور سے سنیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر روز، صرف اتوار میں نہیں، not only on Sunday، every day، ہر لمحہ ہم خدا کے کلام کے مطابق
زندگی بسر کرے اور معافی کو اولین درجہ اپنی زندگی میں دے. اگر کوئی اس لیے خفا ناراض ہوتا ہے اپنے لوگوں سے، چرچ سے، کلیسیا سے، کہ اس کو سٹیٹس یا جگہ نہیں دی گئی، تو پھر ہمارے اندر کئی کمی ہے. یاد رکھیں، لوگوں کو صحیح رستہ دکھانا آپ کا کام ہے، میرا کام ہے، جن کو خدا نے صحیح رستہ دکھایا ہے. دوسروں کو اندھیرے میں نہ چلنے دیں. اور اگر میرے اندر، بڑی غور طلب بات ہے، اگر میرے اندر معافی کی روح نہیں، تو میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ یسوع پھر ایکچولی جو سیڑھی ہے اس کے آخری سٹیپ پر کھڑا ہے، لیکن وہ کھڑا نہیں تھا، وہ سب کچھ چھوڑ کر زمین پر کھڑا ہوا. اور اگر میں اور آپ معافی کی روح نہیں رکھتے تو ہم ابھی ایک سٹیپ جو سیڑھی کا اس پر ہی کھڑے. کیا میں اور آپ ان میں سے ہیں جو آخری سٹیپ سے ذرا نیچے نہیں آنا چاہ رہے، کیونکہ ہماری ایگو، ہمارے اندر جو غرور، گھمنڈ، سٹیٹس ہے، اس کو ہم ختم نہیں کرنا چاہتے، حلیم اور فروخت نہیں. ایک چھوٹی سی کہانی اس کے ساتھ سے بند کرتا ہوں. یہ میں نے پڑھی تھی کہ ایک دفعہ ایک شخص تھا، وہ مرنے کے لیے بالکل مرنے کے قریب تھا، لیکن اس کے اندر ایک خواہش تھی، اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا تھا، کیونکہ اس نے ایک ایسا کام کیا اور کئی دفعہ کیا جس کی اسے بڑی شدت سے آج اپنی غلطی جو ہے اس کا احساس ہوا ہے، بڑی شدت سے اسے وہ یاد آ رہا ہے. لکھا ہے کہ اس شخص نے کہا کہ جب میں چھوٹا تھا تو جب میں گھر سے باہر کھیلنے جاتا تھا دوستوں کے ساتھ، تو ہمارے گھر کے سامنے ایک سڑک تھی. وہ سڑک ایک جگہ پر جا کے صرف دو طرف جاتی تھی، یا دائیں یا بائیں، اور وہاں پہ ایک سائن لکھا ہوا تھا کہ گو رائٹ. بہت سارے لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا. یہ بات بہت پرانی ہے، اسٹوری فرام امریکہ کسی ٹاؤن کی. تو کہتا کہ کیونکہ میں شرارتی لڑکا تھا تو میں نے کیا کیا، میں نے سائن کو پلٹ دیا. اس کے پیچھے والا حصہ جو تھا زمین کا وہ سارا جنگل تھا، تو وہاں پر میں نے کاٹ کر ایرو بنا دی لیفٹ کی طرف. اور لیفٹ سڑک تھوڑی دور جاتی تھی، اس کے بعد جنگل تھے اور جنگلی جانور تھے، اور کتنے ہی لوگ جو اس رستہ سے واقف نہیں تھے وہ بجائے دائیں جاتے شہر کی طرف، وہ بائیں چلے گئے اور شاید جانوروں نے انہیں مار دیا. آج بہت سارے، یہ میں بات کر رہا ہوں لیڈرز کے لیے اور ایمانداروں کے لیے بھی، آج بہت سارے لوگ کلام کی ڈاکٹرن کو غلط طریقے سے پیش کر کے لوگوں کو موت کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اس پر غور کرنا ہے آپ نے. بہت سارے ایسے مسیحی ایسے فرقے ہیں جو غلط ڈاکٹرن پیش کر کے لوگوں کو روشنی کی طرف جانے کی بجائے تاریکی کی طرف ایرو جو ہے پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. تھنک اباؤٹ. بعد میں آپ نے آج اس پر غور کرنا ہے اور میں نے بھی غور کرنا ہے. نہ صرف ان ڈینومینیشنز یا ان لوگوں کے لیے جو خدا کی بائبل کی ٹرو ڈاکٹرن ہے اس کو غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں، بلکہ ایسے لوگ بھی، انڈیویجولز، انفرادی طور پر وہ لوگ جو اس طرح کی ڈاکٹرن پر بلیو کرتے ہیں، ان کے ساتھ میل ملاپ، بیٹھنا اٹھنا، یہ آپ نے غور کرنا ہے کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں. بہت سارے لوگوں کو شہر سے دور روشنی کی بجائے جنگل، تباہی اور موت کی طرف دھکیل دیتے ہیں. کیا کوئی ایسے کسی کو جانتا ہے تو اس کے لیے کلام مقدس میں سے آج اس کلمہ کے مطابق جب معافی کی بات باپ نے خدا یسوع مسیح نے کی تو اس نے مجھے اور آپ کو یہ کہا کہ جس طرح اس نے اپنے ستانے والوں کو معاف کیا، میں اور آپ بھی اس کے نمونے کو فالو کریں
गिला शिकवा ना करें, बल्कि अपने आप को खाली करें। उसने सलीब पर बाप से गिला शिकवा नहीं किया, बल्कि उसने अपने आप को खाली किया। सब कुछ, सारा दुख बर्दाश्त करते हुए सताने वालों के लिए माफी जो है उसकी सिफारिश की, और उसकी सिफारिश की वजह से मैं और आप आज उसके पैरोकार कहलाते हैं। आमीन। आमीन। आए अपने सरों को झुकाते हैं। आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। आए थोड़ी देर के लिए खड़े हो, अपने सर को झुकाएं, अपना ख्याल और ध्यान खुदा की तरफ लगाएं। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि मैं और आप एक काम करें। पहले अपने साथ वाले जो आपके साथ बैठे हैं उनसे हाथ मिलाएं, एक दूसरे की सलामती चाहें। अगर हमारी किसी से नाराजगी खफगी है, हमने माफ नहीं किया, तो खामोशी के साथ वापस अपनी सीट पर आकर उस पर गौर करें, क्योंकि बाकी के 6 कलमे जो हैं वो तभी समझ आएंगे जब हम इस कलमे में जो पैगाम आज खुदावन ने मुझे और आपको दिया है उसको समझें। माफ करने वाली रूह। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस बड़ी मोहब्बत के लिए जो तूने हमसे रखी कि खुदावन जब हम गुनाहगार ही थे तो तूने हमारी खातिर अपनी जान दी। अब आप उस दिन जब वो तुझे ठट्ठों में उड़ा रहे थे, तेरे वादों का मजाक करते थे, खुदावन उन्होंने तेरे सर पर कांटों का ताज रखा, तुझे दुख और तकलीफ दी, तेरे हाथों और पांव में कील गाड़े गए। ऐ खुदावन हम जानते हैं कि उन कीलों ने तुझे सलीब पर नहीं जड़े रखा, बल्कि हमारी मोहब्बत, हमारा ख्याल, हमारी तकलीफ और हमारे गुनाहों ने खुदावन तुझे सलीब पर जड़े रखा। हमारी मोहब्बत ने तुझे वहां पर रोके रखा, और तू खुदावन सीढ़ी के आखिरी स्टेप पर नहीं बल्कि जमीन पर उतर आया, और तूने आए खुदावन तौबा के दरवाजे को हमें माफ करते हुए हमेशा के लिए उन लोगों के लिए जिन्होंने तुझे सलीब दी, और पूरी दुनिया के लिए खुदावन तूने पाप से माफी की दरख्वास्त की। आए खुदावंद आज हम तेरे मुंह मुबारक से अदा किए हुए इन 12 अल्फाज पर गौर करते हैं, क्योंकि तेरा आना, तेरी खुशखबरी का पैगाम, अंजील का पैगाम ही खुदावन माफी और माफ करने पर है। और इस काला नमूना ऐ खुदा तूने अपने बेटे को भेजकर हमें दिया, और जिस तरह उसने अपने सताने वालों के लिए माफी की सिफारिश की, दुआ करते हैं कि हमारे अंदर भी माफ करने वाली रूह जो है उसको कायम रख, उजागर कर। काश हम तुझसे माफ करने वाली जो रूह है उसकी दरख्वास्त करें। आए खुदावन आज इस कलाम के मुताबिक जो हमने सीखा है, हम तभी तेरे शागिर्द और सच्चे और सही शागिर्द हो सकते हैं जब हम खुदावंदा सीढ़ी के उस लास्ट स्टेप से नीचे उतरते हैं। तू आसमान का जाहो जलाल, कुदरत और ताकत छोड़कर जमीन पर हमारी खातिर इंसान बना। हमें तौफीक दे कि हम खुदावन तेरी बातों को गौर से सुने, समझे, और अपनी जिंदगी इस जमीन पर जितनी देर भी हम इस खैमा में हैं इसको तेरी मर्जी से बसर करें। आए खुदावन तेरे लोग जो इस वक्त हैं और वो जो खुदावंदा सोशल मीडिया के जरिए से आज हमारे साथ इस इबादत में शामिल हैं या बाद में वो तेरे कलाम को सुनते हैं, तू हम सबको माफी की रूह से भरपूर कर दे।
اور ہماری خطاؤں کو بخش. تیرے زندہ جلالی اور فتح مند نام یسوع میں مانگتے ہیں. آمین.